الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضل إلا نفسه ولا يضل الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारा इस बात पर अक़ीदा कामिल है, हमारा इस बात पर पुख्ता यकीन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने इस दुनिया को बर्पा किया, हमें जिंदगी दी और एक दिन इस जिंदगी को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन जिंदगी का ये खात्मा यूं ही नहीं होगा, बल्कि इस जिंदगी में इंसानी जिंदगी ने, इंसानों ने जो कुछ किया है
اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ جہاں موت کی آیات کا ذکر کیا گیا، موت کا تذکرہ کیا گیا، وہاں اللہ رب العزت والجلال نے اس بات کو بخوبی بیان کیا اور فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، یعنی جو کچھ ہم کریں گے اس کے حساب سے ان اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو آخرت کے دن پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، اور اس بات پر بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال اس دنیا کو فنا کر دے گا، قیامت برپا ہوگی۔ قیامت برپا ہوگی، کب برپا ہوگی اس کے بارے میں کوئی پختہ علم نہیں ہے، لیکن قیامت کے حقوق کا بیان کیا گیا، اس بات کا ذکر کیا گیا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اللہ رب العزت والجلال نے اس سے ڈرنے کا بھی حکم دیا کہ وہ دن کوئی معمولی دن نہیں ہے، اس لیے اس دن سے ڈرا جائے۔ اللہ رب العزت والجلال نے سورہ حج کی ابتدائی آیات میں ذکر کیا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ لوگوں اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ قیامت کا زلزلہ یہ بڑی بھیانک چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى، جس دن آپ دیکھیں گے کہ ہر یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ ہر دودھ پلانے والی عورت، دودھ پلانے والی عورت یعنی جو دودھ سے اپنے بچے کو سیراب کر رہی ہے، وہ اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ حاملہ عورتوں کا حمل ساقط ہو جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، آپ اے دیکھنے والے آپ دیکھیں گے تو ایسا محسوس ہوگا گویا کہ لوگ مدہوش ہیں، نشے میں ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ کوئی نشے میں نہیں ہوگا۔ إِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کا عذاب یہ بہت ہی بھیانک اور خطرناک ہوگا۔ لیکن یہ کب آئے گا؟ یہ کب آئے گا؟ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن میں ذکر کیا کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کہ نبی لوگ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ قل انما علمها عند ربی، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیھا لوقتها الا ہو، اور اس کو اس کے وقت پر وہی ظاہر کرنے والا ہے۔ جب قیامت کا وقت جو مقرر ہے، جو متعین ہے، جب وہ وقت ہوگا تو اس پر اللہ رب العزت والجلال اسے ظاہر کر دے گا۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، اللہ رب العزت والجلال نے ذکر کیا کہ قیامت کا سوال لوگ آپ سے کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ لا یجلیھا لوقتها الا ہو ثقلت فی السماوات والارض، یہ آسمان و زمین کا بہت بھاری بھرکم معاملہ ہوگا۔ یعنی یہ قیامت کا برپا ہونا، قیامت کا قائم ہونا، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اسے آدمی نظر انداز کر دے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ ثقلت فی السماوات والارض، یہ آسمان و زمین کا بہت بوجھل معاملہ ہوگا۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ آپ سے ایسا پوچھنے گویا کہ آپ تحقیق کر چکے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ قل انما علمها عند اللہ، دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ انما علمها عند اللہ، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ حالانکہ جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو قیامت کا برپا ہونا، اس کی بہت ساری، اللہ رب العزت والجلال نے بھلے ہی حتمی اس بات کا علم نہ دیا ہو کہ قیامت کب برپا ہوگی، لیکن اس کی بہت ساری نشانیاں ذکر کی گئی، بہت ساری، اور علماء نے ان نشانیوں کو دو قسموں میں تقسیم کیا۔ بہت ساری ایسی نشانیاں ہیں جن کا بارہا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی نشانیاں جسے علامات الصغریٰ کہا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی نشانیاں، چھوٹی چھوٹی نشانیاں، جیسے امانت اٹھا لی جائے گی، ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جائے گا جو آدمی امین نہیں ہوں گے، علم اٹھا لیا جائے گا، قتل خوریزی عام ہوگی، اس طرح کی جو نشانیاں، اسے علماء نے چھوٹی نشانی قرار دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور جن نشانیوں کے قائم ہونے کے بعد یا جن نشانیوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد گویا کہ اب کوئی چانس اور موقع نہیں ہوگا۔ چھوٹی نشانیوں اور بڑے نشانیوں میں کچھ فرق ہے جو ابھی میں ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ چھوٹی نشانیاں جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور بڑی نشانیاں، ان دونوں میں فرق یہ ہے
کہ چھوٹی نشانیاں ایک مثال کے طور پر ایک ظاہر ہوئی ہے، ایک ابھی ظاہر ہو رہی ہے، اور ایک ہو سکتا ہے مستقبل میں ظاہر ہو، یعنی ان میں کوئی ترابط نہیں ہے، کوئی تلازم نہیں ہے کہ ایک ظاہر ہوئی ہے تو دوسری بھی فوراً ظاہر ہو جائے گی، بلکہ ایک ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں ظاہر ہوئی ہو، دوسری ابھی ظاہر ہو رہی ہے، تیسری آنے والے زمانے میں ظاہر ہوگی۔ لیکن جب بڑی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، جب بڑی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی تو پھر اس میں کوئی فاصلہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ پے در پے ظاہر ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ انما الآیات خضرات منظومات یتبع بعضها بعضا، کہ یہ بڑی نشانیوں کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ قیامت کی بڑی نشانیاں ایسی ہیں جو گویا کہ ایک دھاگے میں پروئے ہوئے دانے ہیں، جب وہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ گرنے لگتا ہے، پورا گر جاتا ہے، یتبع بعضها بعضا، بعض کے پیچھے گرتا رہتا ہے۔ تو جب نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہوں گی تو پھر اس کے بعد کچھ موقع نہیں ہوگا، اس کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ اس نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد پھر دوبارہ موقع دیا جائے گا، بلکہ ان نشانیاں جب ظاہر ہوں گی تو پے در پے ظاہر ہوں گی۔ جیسے امام مہدی کا زمانہ ہوگا، مہدی کے ظہور کے وقت ہی دجال ظاہر ہو جائے گا، دجال ظاہر ہوگا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پھر دوسری نشانیاں پے در پے ظاہر ہو جائیں گی۔ تو یہ نشانیاں جب بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی تو پھر اس کے بعد یہ پے در پے ظاہر ہوتی چلی جائیں گی۔ اس کے بعد دوسرا اور اہم فرق یہ ہے کہ چھوٹی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، لوگ اپنے اعمال کو انجام دے رہے ہیں، کر رہے ہیں، جسے اس بات کی توفیق ملی ہے کہ وہ نیک اعمال کرے وہ کر رہا ہے۔ لیکن جب بڑی نشانی ظاہر ہو جائے گی، کوئی بھی بڑی نشانی جب بڑی نشانی ظاہر ہو جائے گی تو اس کے بعد اعمال کا موقع نہیں ملے گا، یا اس کے بعد اعمال آدمی کرے گا بھی تو اس کے عمل کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو آیت میں نے پڑھی سورہ انعام کی آیت نمبر 158، اس میں اللہ رب العزت والجلال نے اسی بات کا ذکر کیا اور فرمایا کہ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آیات ربك، یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، یا ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں اعمال کے لیے؟ وہ انتظار اس بات کا کر رہے ہیں کہ فرشتے اللہ کا عذاب لے کر آ جائیں، او یاتی ربک، یا اللہ رب العزت والجلال خود آ کر ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، او یاتی بعض آیات ربک، یا اللہ کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائے۔ تو سن لو، یہ یقین رکھو کہ جس دن اللہ کی نشانی ظاہر ہو جائے گی، یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها، جب اللہ کی نشانی کوئی بھی ظاہر ہو جائے گی، بڑی نشانی، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمدت من قبل، تو جو لوگ پہلے ایمان نہیں لائے اگر نشانی دیکھنے کے بعد ایمان لانے کی کوشش کریں گے تو ان کا یہ ایمان ان کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرے وہ لوگ بھی جو لوگ ایمان تو لا چکے لیکن اعمال نہیں کر رہے، اور جب کوئی نشانی ظاہر ہوتی ہے تو اس کے بعد اعمال کی طرف لپکتے ہیں، اعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا یہ اعمال پھر انہیں فائدہ پہنچانے والا نہیں ہوگا۔ علماء نے ذکر کیا کہ یا تو انہیں ان کا اعمال قبول ہی نہیں کیا جائے گا سرے سے، یا یہ کہ اچھے اعمال کرنے والے لوگ ہی نہیں ہوں گے، یا یہ کہ جو اچھے اعمال کرنے والے لوگ بھی ہوں گے لیکن جب نشانی ظاہر ہو جائے گی تو اس کے بعد انہیں توفیق ہی نہیں دی جائے گی کہ وہ اچھے اعمال کریں۔ تو کس چیز کا انتظار ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آیات ربك یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، کہ پھر جو ایمان نہیں لائے او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون، نبی آپ کہہ دیجئے کہ انتظار کرتے رہیے، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ جب یہ ظاہر ہو جائے گی نشانی تو اس کے بعد کوئی عمل فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اور اس پر بھی ہمارا یقین ہے کہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں تو ظاہر ہو رہی ہے لیکن بڑی نشانیوں میں سے ابھی کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوئی ہے، لیکن کب ظاہر ہوگی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور جب ظاہر ہو جائے گی تو اس کے بعد کوئی موقع اور کوئی آپشن نہیں ہوگا زندگی میں۔ صحیح مسلم کی حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، کہ تین چیزیں جب ظاہر ہو جائیں گی تو اس کے بعد پھر نہ تو ایمان فائدہ پہنچائے گا، نہ اعمال کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ اعمال کی توفیق ملے گی۔ طلوع الشمس من مغربها، جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا، وخروج الدابة من الارض، اور زمین سے ایک عجیب قسم کا جانور اللہ رب العزت والجلال چوپایا ظاہر کر دے گا،
او الدخان یا او الدجال، یا دخان یا دجال کا جب ظہور ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر کسی کو کوئی موقع نہیں دیا جائے گا. یہ ایسی باتیں جو صرف معرفت کے لیے، صرف علم کے لیے سننا اور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی باتیں ہیں جن باتوں کا سننا اور جن باتوں کا پڑھنا، پڑھ کر اسے محسوس کر کر اپنی زندگی کو سنوارنا یہ ضروری ہے. کیونکہ کب کیا ہو جائے یہ کسی کو اللہ کے علاوہ نہیں پتہ ہے. کب کیا ہو جائے یہ کسی کو نہیں پتہ ہے. کسے پتا تھا کہ آنے والا وقت ایسا ثابت ہوگا، آنے والے وقت میں کاروباری حالت یہ ہو جائے گی، آنے والے وقت میں ایسی بیماری پھیل جائے گی. آج ہم افسوس کرتے ہیں، آج ہم گزرے ہوئے زمانے پر افسوس کرتے ہیں کہ اس وقت ہم کچھ کر لیتے. تو جب وہ وقت آ جائے گا لا ينفع نفسا ایمانها، تب ایمان اور اعمال کا کوئی موقع نہیں ہوگا. اور اسی لیے صحابہ جب قیامت کا تذکرہ ہوتا تھا، قیامت کا ذکر ہوتا تھا، اس کی نشانیوں کا تذکرہ ہوتا تھا تو پریشان ہو جاتے تھے. کہتے حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دجال کا تذکرہ کیا ہمارے بیچ میں، دجال کا تذکرہ کیا، اور آپ نے اس طرح تذکرہ کیا خوفناک انداز میں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ دجال ابھی ظاہر ہو جائے گا. آپ کی آواز کبھی اونچی ہوتی کبھی نیچی ہوتی، یعنی بالکل مخیف و خوفناک انداز. کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد آپ چلے گئے. اس کے بعد ہم لوگ اسی فکر میں لگے رہے اور ہمارے چہرے کا رنگ اڑ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ آئے، آپ نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، کیا ہوا ہے؟ کہا صحابہ اکرام نے بتلایا کہ آپ نے دجال کا ذکر کیا، اسی خوف میں ہم مبتلا ہیں، اسی بات کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی تو مزید ان کو دجال کے بارے میں بتلایا، اور یہ بھی بتلایا کہ یہ ظاہر ہوگا تو شام اور عراق کی ایک زمین ہوگی، اسی سرزمین پر یہ ظاہر ہوگا. اور بھی اس کے بارے میں تفصیلی روایتیں اور بھی باتیں بتلائی گئی کہ اس کے ساتھ گوشت کا ایک پہاڑ ہوگا، روٹی کا ایک پہاڑ ہوگا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَاثْبُتُوا یا عباد اللہ، یا عباد اللہ فَاثْبُتُوا، 3 مرتبہ آپ نے کہا یا عباد اللہ فَاثْبُتُوا. لو اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا ہے، اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا. یہ صحابہ تھے کہ جب ذکر سنتے تھے جب دجال کا یا قیامت کی علامات کا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. یہ آپ کی چہیتی بیوی امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں ذکر کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے رسول آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ رو رہی ہیں بیٹھ کر. پوچھتے ہیں عائشہ کیا ہو گیا، کیوں رو رہی ہو اس وقت؟ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے دجال کا ذکر یاد آ گیا، میں نے دجال کے بارے میں سوچا، اس کے بعد مجھے رونا آنے لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رونے کی ضرورت نہیں، اگر میں زندہ رہا تو میں اسے نپٹ لوں گا، تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ صحابیات، یہ امہات المومنین اما عائشہ جو رو رہی ہیں یہ سن کر کہ دجال ظاہر ہوگا تو دنیا کا عالم کیا ہوگا، کیسے لوگ ہوں گے، حالات کیسے ہوں گے جب ایمان اور عمل صالح کا موقع ہی نہیں ہوگا. یہ آپ کی دوسری بیوی ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں ذکر کیا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں صبح کے وقت، تو حضرت ام سلمہ کی آنکھ دیکھتے ہیں کہ سرخ ہے. آپ پوچھتے ہیں کہ ام سلمہ کیا معاملہ ہے، کیا ہوا ہے؟ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ پوری رات میں سو نہیں سکی، مجھے دجال کی یاد آئی کہ دجال کا جب ظہور ہوگا تو کیا عالم ہوگا دنیا کا، اور اسی فکر میں پوری رات روتی رہ گئی، پوری رات میں نہیں سوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے بھی یہی بات کہی کہ اگر میں زندہ رہا تو میں نپٹ لوں گا، اور اگر میں زندہ نہیں رہا تو اللہ رب العزت والجلال کی ذات سے یہ امید ہے کہ جو اہل خیر ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کی نیکی کا تمہیں فائدہ پہنچے گا، اور ان کی نیکی کی وجہ سے اللہ اس کے عذاب سے، اس کے فتنے سے تمہیں نجات دے دے گا. تو یہ صحابہ اکرام سے صحابیات تھیں کہ جب ان سب چیزوں کا تذکرہ ہوتا تھا تو پریشان ہو جاتی تھی. آج ہماری راتیں دوسرے چیزوں میں گزرتی ہے، اور دوسرے چیزوں کی وجہ سے ہمیں دنیاوی مشغلہ کی وجہ سے نیند نہیں آتی ہے. لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں کہ کبھی رات کی تنہائی میں ان سب چیزوں کی بھی یاد آتی ہو کہ ایک وقت ایسا آئے گا، اور کب آئے گا کسے اس بات کا علم ہے، اور جب آ جائے گا تو کوئی آپشن اور کوئی موقع زندگی میں نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ
لن تقوم الساعة حتى يكون قبلها 10 آیات، اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اس سے پہلے 10 بڑی بڑی نشانیاں نہ ظاہر ہو جائیں. 10 بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی اور اس کے بعد تب قیامت قائم ہوگی. یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس سے پہلے موقع دیا عمل کا. بلکہ صحیح مسلم کی حدیث میں اس لفظ کا اللہ کے نبی نے استعمال کیا اور فرمایا کہ بادروا بالاعمال 6، 6 چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے اعمال میں مبادرہ کرو، کل پر مت ٹالو. یہ کل کس نے دیکھا ہے؟ کل کیا ہوگا، کل حالت کیا ہوگی، یہ کس نے دیکھا ہے؟ بادروا بالاعمال 6. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بادروا بالاعمال 6، 6 چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے اعمال میں مبادرہ کرو، سبقت کرو، اعمال کو کل پر نہ ٹالو. ہم نمازی بنیں گے، کل سے بنیں گے، یہ کل کس نے دیکھا ہے؟ ہم اللہ کے بندے بنیں گے، کل سے بنیں گے، یہ کل کس نے دیکھا ہے؟ اس حدیث میں پہلی بات یہ ذکر کی گئی کہ طلوع الشمس من مغربها، جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے اس سے پہلے اعمال میں مبادرہ کرو. جب دابۃ الارض کا ظہور ہو جائے اس سے پہلے اعمال میں سبقت کرو. جب دجال کا ظہور ہو جائے اس سے پہلے اعمال کی طرف لپکو. جب یاجوج و ماجوج ظاہر ہو جائے اس یاجوج و ماجوج کے فساد اور اس کے برپا ہونے سے پہلے اعمال کی طرف لپکو. وقبل امر العامۃ والخاصہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اور قبل اس کے کہ عام تمہارا خاص معاملہ تمہارے اوپر حاوی ہو جائے، تمہاری صحت ساتھ نہ دے، تمہاری زندگی تمہارا ساتھ نہ دے، یہ سانسوں کے ڈور ٹوٹ جائے، موت واقع ہو جائے، کس نے دیکھا ہے؟ تو یہ خاص معاملہ جو تمہارے ذات کے ساتھ خاص ہے، 5ویں اور 6ٹھی چیز اللہ کے نبی نے ہی کہا کہ خاص معاملہ جو تمہارے ساتھ یعنی موت آ جائے، صحت چلی جائے، ان سب چیزوں سے پہلے اعمال میں مبادرہ کرو. وقبل امر العامہ، یا ایسے چیزوں سے پہلے جب عام عمومی عذاب آ جائے، عمومی عذاب آ جائے، یا قیامت واقع ہو جائے، یا پھر ایسی نشانیاں ظاہر ہو جائے جن نشانیوں کے بعد اعمال قبول نہیں کیا جائے گا اللہ کے ہاں، ان اعمال سے پہلے اپنے عمل کو، اپنے دلوں کو، اپنے پلوں کو غنیمت جانو اور اعمال میں مبادرہ کرو. اور دوسری حدیث جو میں پڑھنے جا رہا تھا جس کے راوی حضرت اسید بن حضیر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم اور ابو داؤد کی حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 10 بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں. طلوع الشمس من مغربها، سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے. ودابۃ الارض، دابۃ الارض کا ظہور ہو جائے، عجیب سے جانور کا ظہور ہو جائے. یاجوج و ماجوج کا ظہور ہو جائے. دجال، عیسیٰ ابن مریم، اور ایک دخان، ایک دھواں ہوگا جو سارے دنیا میں چھا جائے گا. اور پھر اس کے بعد 7، 8 اور 9 نشانی اللہ کے رسول نے یہ بتائی کہ 3 بڑے بڑے زلزلے زمین میں واقع ہوں گے. 3 بڑے بڑے زلزلے زمین میں واقع ہوں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرۃ العرب میں. اور آخری اور 10ویں نشانی یہ بتلائی گئی کہ ایک آگ نکلے گی، ایک آگ نکلے گی یمن کے قار عدن سے وہ آگ نکلے گی اور وہ لوگوں کو ہانک کر محشر کی طرف لے جائے گی. وہ لوگوں کو ہانک کر محشر کی طرف لے جائے گی. اور جن لوگوں کو محشر یعنی محدثین کہتے ہیں کہ سرزمین شام میں یہ محشر واقع ہوگی، تو لوگوں کو ہانک کر یہ یمن سے جتنے لوگ بھی اس وقت ہوں گے سب کو ہانک کر یہ یمن میں لے جائے گی، یمن سے سرزمین شام کی طرف لے جائے گی. اور وہ آخری جیل ہوگی اور آخری لوگ ہوں گے جن کے اوپر سور پھونکا جائے گا اور قیامت واقع ہو جائے گی. جن کے اوپر سور پھونکا جائے گا اور انہی لوگوں کے اوپر قیامت واقع ہو جائے گی. تو یہ بھیانک منظر ہوگا. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ یہ بہت ہی بھیانک ہے. اور قیامت کی یہ نشانیاں یہ 2 طرح کی ہوتی ہیں، ان کا 2 چیزوں سے تعلق ہے. ایک تو زمین سے تعلق ہے اور ایک آسمان سے. تو عالم عرضی میں جو پہلی نشانی، بڑی نشانی جو ظاہر ہوگی وہ دجال کا خروج ہوگا. عالم عرضی میں یعنی زمین میں جو پہلی چیز ظاہر ہوگی وہ دجال کا خروج ہوگا. اور جو آسمانی حساب سے سب سے پہلی نشانی ہوگی وہ سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا ہوگا. اسی طرح دو نشانیوں میں فرق ہے. دوسرا فرق یہ بھی ہے کہ کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت کے قریب ہونے کا علم دیں گی، قیامت کے قریب ہونے کا علم دیں گی کہ اب قیامت واقع ہو چکی ہے، قیامت قریب ہو گئی ہے بالکل، لیکن ابھی واقع نہیں ہوئی ہے.
اور اس کے علاوہ کچھ نشانی ایسی ہے جو اس بات کا علم دے گی کہ اب معاملہ ختم ہو چکا ہے یہیں پہ. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی قریب ہونے کی جو پہلی نشانی عالم علوی سے متعلق جو بتلائی گئی وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت ہے جب پوچھا گیا آپ سے تو آپ نے فرمایا کہ ان اول الآیات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابۃ علی الناس ضحا، کہ سب سے پہلی نشانی جو ظاہر ہوگی، یعنی جس دن قیامت واقع ہونے والی ہوگی، سب سے پہلی نشانی جو ہوگی وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہوگا. وخروج الدابۃ علی الناس ضحا، اور اسی دن چاشتے کے وقت دابۃ الارض کا ظہور ہو جائے گا. اسی دن چاشتے کے وقت دابۃ الارض کا ظہور ہو جائے گا. اور دوسری حدیث میں جب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا کہ 3 ایسی چیزیں میں پوچھ رہا ہوں جس کا علم نبیوں کے علاوہ کسی کو نہیں ہوگا، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، تو اس میں پہلی بات آپ نے یہی پوچھی تھی کہ سب سے پہلی علامت کیا ہوگی قیامت کی، تو اس میں آپ نے وہ علامت بتائی جو قیامت واقع ہونے کی، یعنی اب معاملہ ختم ہے. اور اس میں آپ نے اسی آگ کا تذکرہ کیا کہ یہ ایک آگ نکلے گی قارِ عدن سے جو لوگوں کو ہانک کر میدان محشر میں برپا کرے گی، اور انہی لوگوں کے اوپر سور پھونکا جائے گا اور قیامت واقع ہو جائے گی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق. اے لوگو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، واخشوا یوما، اور اس دن سے ڈرو، لا یجزی والد عن ولدہ، جس دن نہ تو باپ اولاد کے کام آئے گا اور نہ اولاد باپ کے کام آئے گی. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ یہ برحق ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، نہ تو دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ تو شیطان تمہیں دھوکے میں ڈالے. آج حالت یہ ہے کہ ہم سنتے ہیں، ہماری مجلسوں میں کتنا اس کا تذکرہ ہوتا ہے، ہمارے مجلسوں میں قیامت کی نشانیوں کا، قیامت کے تعلق سے باتیں کتنی ہوتی ہیں. اور یہ حضرت اسید بن حضیر جو حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے غرفہ کے سائے تلے بیٹھ کر بات کر رہے تھے اور قیامت کا ذکر ہونے لگا تو ہماری باتیں اتنی بلند ہو گئی، یعنی ہم اتنا اس میں کھو گئے کہ اللہ کے رسول نکلتے ہیں اور باہر نکل کر تب آپ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ لن تقوم الساعہ حتی یکون قبلها 10 آیات، قیامت اس وقت قائم ہوگی جب اس سے پہلے 10 نشانیاں ہوں گی. اور یہ بھی ایک عبرت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی. یا بڑی بڑی نشانیوں میں مثال کے طور سے دجال کا ذکر لے لیا جائے، آپ نے فرمایا کہ لن تخرج دجال حتی یذهل الناس عن ذکری، دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا یہاں تک کہ لوگ اس کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے. آج کتنا اس کا ذکر ہوتا ہے، کتنا منبر و محراب سے بیان کیا جاتا ہے، یا کتنا ہم پڑھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں. اور اللہ کے رسول نے یہی پیشن گوئی کی تھی کہ دجال اس وقت ظاہر ہوگا حتی یذهل الناس عن ذکری، یہاں تک کہ لوگ اس کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے. دنیا ہے، کب دجال آئے گا، کب یاجوج و ماجوج آئے گا، کیا لینا ہے. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک، اللہ کی بعض نشانیاں آنے کا انتظار اعمال کے لیے. اور یہ بھی یقین رکھیے کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی ذکر کیا کہ جب دجال کا ظہور ہوگا اس وقت حالات کیا ہوں گی. اس وقت حالت یہ ہوگی کہ علم اٹھا لیا جائے گا، فی نقص من الدنیا ونقص من العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، علم نہیں ہوگا یا علم پر عمل نہیں ہوگا. اور دنیاوی حساب سے بھی اس وقت جب اس کا ظہور ہوگا اس وقت لوگ معاشی حساب سے بھی بڑا پریشان ہوں گے. وسوء ذات البین، اور تیسری چیز آپ نے یہ بتلائی کہ اس وقت لوگوں کی رشتہ داری لوگ رشتہ داری کے حساب سے، صلہ رحمی کے حساب سے بہت خرابی کے شکار ہوں گے، رشتہ ناتا بیکار ہوگا، لوگوں کا تعلقات آپس میں ناچاکی ہوگی. تو آج ہم اندازہ کریں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارے حالات کیسے، اور کب کون سی نشانی، کون سی علامت ظاہر ہوگی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. اس لیے ہم اپنے وقت کو غنیمت سمجھیں اور قیامت کے بارے میں، اس کی نشانیوں کے بارے میں پڑھیں، سنیں اور ان چیزوں سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ جب نشانیاں ظاہر ہو جائے گی تو ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ ما لم یغرغر، یا دوسری روایت میں آپ نے وہ یہ فرمایا کہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتا ہے حتی تطلع الشمس من مغربها، جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے، ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما دے،
بار الہ ہمیں آخرت کی فکر کر کے عمل کو انجام دینے والا بنا دے. ہم میں جو بے روزگار ہیں تو انہیں برسر روزگار کر دے، جو دین سے دور ہیں تو انہیں دین پر لا دے. بار الہ تو ہمیں ہدایت پر ثابت قدمی نصیب فرما. ہمارا جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے، تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ زبان سے نکلنے والا تیرا کلمہ ہو، کلمہ توحید ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.